سرکار کا یہ عمل ہمارے لیے مثال ہے. سرکار در اصل ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اے میری امت، جب میں تمہارا نبی ہو کر رمضان کا یہ استقبال کرتا ہوں، رمضان کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، رمضان میں محنت کرتا ہوں، تو تم میری امت ہو، میں تمہارا ہی نبی ہوں، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ ہے. سرکار ہماری تربیت فرماتے تھے کہ ہم بھی اس طرح تیاری کریں. تو عزیزم برادرم، بات یہ ہے رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے، ہم تیاریاں کر لیں. لوگ بھی تیاریاں کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں شاپنگ مالوں میں جائیں، رش لگا ہوگا. امتیاز چلے جائیں تو لوگوں کی بھیڑ ہوگی. فلاں شربت لے لیں، فلاں شربت لے لیں، فلاں ٹینک لے لیں، اتنی کھجور لے لیں، یہ بوندیاں لے لیں، یہ سب کچھ لے لیں. اچھی بات ہے، اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تیاری کرنی ہے کھانے پینے کی. کھانا پینا بھی چاہیے، ثواب کا کام ہے. صرف کھانا پینا نہیں بلکہ کھلانا پلانا بھی چاہیے. اچھا، رمضان المبارک جو بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے، رمضان المبارک میں دسترخوان سجائے جاتے تھے، افطار پارٹیاں ہوتی تھی. لیکن اس افطار پارٹی کے مہمان کوئی امراء نہیں ہوتے تھے، کوئی امیر نہیں ہوتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، فقیر ہوا کرتے تھے. پھر اس رمضان کی برکت میں اس کا نور، اس کا فیضان بھی پھر الگ ہوا کرتا تھا. صبح سحری کا جب انتظام کیا جاتا تھا، اپنے گھر کے لیے اگر انتظام و انتظام کیا جا رہا ہے تو ساتھ میں پڑوس کا بھی خیال کیا جاتا تھا. اگر کہیں اور دینا نہ دینا ہے تو مسجد کے قاری صاحب تک تنازع پہنچایا جاتا تھا. اب وہ کہاں ہیں؟ افطار کے لیے بہت بڑے بڑے دسترخوان سجتے تھے، اب کہاں رہ گئے؟ اچھا، آپ بھی کہیں گے نہیں امام صاحب، افطار پارٹیاں تو سجتی ہیں، ہوتی ہیں افطار پارٹیاں، دسترخوان بھی سجتے ہیں. ہاں سجتے ہیں. ابھی گورنر ہاؤس کے اندر بھی افطار پارٹی کا انتظام ہوگا اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ جا کر ذرا دیکھیے گا منظر، دسترخوان پہ وہی بیٹھے ہوں گے جو سارا سال یہ نعمتیں کھا رہے ہوتے ہیں. امیر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پارٹیاں اس لیے سجائی جا رہی ہوتی ہیں کہ تعلقات بڑھائے جائیں، کسی وزیر مشیر کو بلا کر اس کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو. میرے بھائی، کھائیں بھی اللہ کی مخلوق کو کھلائیں بھی، کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. تیاری کریں رمضان المبارک کی. رمضان آ گیا ہے، تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو گناہ کر چکے ہیں توبہ کریں. اچھا، توبہ کا ایک مشہور طریقہ، معروف طریقہ جو رائج ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، کریمہ میں نے فلاں گناہ کیا تو معاف کر دے. یہ بھی توبہ ہے. لیکن اس سے بڑی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ کر دیے ان کو ندامت ہو، جو فرض ہم نے قضا کر لیے، جو ہم نے نہیں پڑھے انہیں پورا کریں، ان کی قضا کریں، انہیں پڑھیں، ترتیب وار شروع ہو. اور جن لوگوں کا حق کھایا ہوا ہے، جن لوگوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، یا تو ان کو حق دیے جائیں یا پھر ان سے معافی مانگی جائے.
رمضان المبارک کے لیے اگر آپ نے کچھ خریدنا ہے تو اپنے لیے بہترین شاندار پیارا قرآن خریدیے. اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو پھر اپنے لیے ایک الگ تصویر لے لیجیے, ایک الگ جائے نماز لے لیجیے, وہ ارادہ بنا لیجیے کہ رمضان المبارک سے لے کر پورا رمضان میں یا تو قرآن پڑھوں گا, یا رب کو سجدہ کروں گا, یا نبی پر درود پاک پڑھوں گا. فضول وقت نہیں گزاروں گا. بند کر کے رکھ دیں اس شیطان ٹچ موبائل کو, بند کر دیں. اور پھر سب سے بڑی بات, جو میرا عقیدہ, جو میرا ایمان ہے, جو میرا دین ہے, کوشش کریں رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے حلیے کو, اپنے لباس کو, اپنے کردار کو نبی جیسا کر لیں. جیسے ہمارے سرکار ہیں ویسے ہیں جائیں. کامل تو ہم ویسے ہو نہیں سکتے, لیکن ہم کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں. یہ مساجد میں آ کر مسجد کی جالی والی ٹوپی پہننے سے بہتر ہے کہ ٹوپی اچھی سی خرید لے. بڑی معذرت کے ساتھ, میری عادت ہے بولنا, سچ بولنا. میں کئی بار یہ بول چکا ہوں. مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی میرا نمازی یہ ٹوپی پہن کے بیٹھا ہو. ہم نے انتظامیہ نے مسجد میں رکھی ہوئی ہے, وہ مجبوری کے تحت ہے کہ کوئی بھول آیا وہ پہن لے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹوپی خریدیں ہی نہ, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں یا پھر مسجد کی ٹوپی کو اٹھا لیں. یہ درد دل ہے, وہ یہ ہے. ذرا ادھر توجہ کریں. سیدھی سادی بات ایمان سے بتائیں. اگر ابھی آپ کو دعوت ملے, کارڈ آئے آپ کے پاس کہ جی فلاں بن فلاں کی فلاں بنت فلاں سے شادی ہے, نکاح کی تقریب ہے یا ولیمہ ہے, قبلہ آپ نے تشریف لانا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے فلاں ہال میں جانا ہے, رشتہ دار بھی ہوں گے, دوست احباب بھی ہوں گے, تعلق والے بھی ہوں گے, کیسا لباس پہن کے جائیں گے؟ ادھر توجہ کریں. کیسا لباس پہنیں گے؟ عمدہ, پکی بات ہے. اچھا یہ بتائیں, کوئی بندہ شادی حال کے اندر یہ ٹوپی پہن کے جائے گا؟ یہ جائے جو ٹوپی ہے پلاسٹک والی, کسی میٹنگ میں کوئی ہاں میں پہن کے جاؤں گا, کوئی دل مانتا ہے؟ یار ہم دنیا داروں کی شادی میں جائیں, دنیا داروں کی میٹنگ میں جائیں, دنیا داروں کی مارکیٹ میں جائیں, دنیا داروں کے پاس جائیں تو ہمارا لباس بھی آنا ہے, ہماری صورت بھی آنا ہو, ہمارے بال بھی اچھے سجے سمرے ہوئے ہو, ہم بن ٹھن کے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی بے عزتی نہ ہو جائے, کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے بابا غریب آ گیا. ہم اپنی عزت کی فکر کر رہے ہیں, اپنے ماحول کی فکر کر رہے ہیں, اپنی شان و شوکت کی فکر کر رہے ہیں, پر افسوس ہے وہ دنیا دار ہے جن کے پاس ہم عمدہ لباس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر یہاں اس ذات کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جو مالک الملک ہے, وہ خالق السماوات والارض ہے, جس کا حق یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں صاف ستھرے بن کے آئے, عمدہ لباس پہن کے آئے, سر پہ امامہ یا ٹوپی سجا کر آئے, جسم پہ خوشبو لگا کر آئے, یہ اس کا حق ہے. مگر افسوس جب ہم اس کی بارگاہ میں آتے ہیں لباس بھی وہی پھٹا ہوا ہے جی, لباس سے وہی سمیل آ رہی ہے,
ہے جی ٹوپی بھی گھر سے نہیں پہنی, مسجد کی ہی پلاسٹک کی ٹوپی بس سر پہ اٹھائی, پتا ہے نا کہ بس چند ٹکرے مارنی ہے, واپس جانا ہے, کون سا کسی نے پوچھنا ہے, کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, پچھلی صف میں کھڑا ہوں گا, بس سلام پھیرتے ہوئے بھاگ جاؤں گا, کس نے پوچھنا ہے. اور بھائی ہم پوچھیں نہ پوچھیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. ہم کس اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں یہ رب دیکھ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ سنورے, سرکار نے جب بھی عمدہ لباس پہنا, سرکار نے رب کی عبادت کے لیے پہنا. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیے. رمضان سے پہلے ایک اچھی سی ٹوپی خرید لیں. پہلے تو کوشش یہ کریں پورا رمضان, میں رمضان کی بات اس لیے کر رہا ہوں, رمضان قریب ہے, ویسے تو ہمارے پر پورا سال, ہر وقت, ہر لمحہ, ہر لحظہ زندگی کے ہر حصے میں ہم پر ضروری ہے. کوشش کریں کہ اپنے سروں پہ امامے سجا لیجیے. کیا سجائیں؟ امامہ. امامہ نہیں تو کم سے کم ٹوپی تو ہو, اور چہرے پر سرکار کی پیاری سنت سجا لیں. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی کو یہ داڑھی بڑی پسند ہے, اور اللہ کریم کو اس داڑھی سے بڑا ہی حیا آتا ہے. اور یہ سنت سب انبیاء کی ہے, سب, کوئی نبی ایسا نہیں کہ داڑھی جن کی سنت نہ ہو. اتنی اہم سنت ہے, اتنی اہم. لیکن اگر آپ داڑھی سجائیں گے نا, اگر شادی شدہ ہیں بیوی ناراض ہو جائے گی, خوف ہوتا ہے نا کہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار چھوڑ جائیں گے, وہ کیا ہو گیا داڑھی رکھنی ملا بن گیا. آج کل کے نوجوان کا خیال یہ ہے کہ معاذ اللہ چہرے پہ داڑھی سج گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. خوبصورتی اس لعنت سے ہے, کلیم شیخ سے, اس لعنت سے. ایمان سے بتائیں اس کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا ہے. سب سے خوبصورت چہرہ ہمارے نبی کا ہے, اور ایسا خوبصورت چہرہ ہے, ایسا چہرہ ہے, ایسا چہرہ ہے, رب اس چہرے کی قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے. رب اس چہرے کا دیوانہ ہے, رب ہوتا ہے, محبت کرتا ہے اس چہرے سے. اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی کو سجایا ہے. سرکار کے چہرے پہ داڑھی ہے, اور سرکار کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی حسن تو بڑھاتی ہے, حسن میں کمی. یہ عبادتیں, یہ ریاضتیں, یہ سب کچھ میاں تبھی قبول ہے, تبھی قبول ہے جب سرکار کی نسبت پہ ہم عمل کر رہے ہوں گے, سرکار کی محبت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوں گے. آپ بھی بولیں گے امام صاحب ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے, اور سنیے بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, تو بڑی مشہور بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں, رب کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. کچھ آ گئے, کچھ نہیں آئے. اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنے والے فرعون, ان فرعونیوں میں ایک بدبخت ایسا بھی ہے کہ جو فرعون کے دربار میں, فرعون کے پاس جاتا, اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام اتنا تھا کہ وہ سر پہ جو ہے وہ جیسا حضرت موسیٰ امامہ باندھتے تھے وہ باندھ لیتا, جیسے حضرت موسیٰ عصا پکڑتے وہ پکڑ لیتا, جیسے حضرت موسیٰ کی گفتگو ہوتی وہ انداز اپناتا. کام وہی. فرعون کے پاس جیسے جاتا, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ نقلیں اتار کے فرعونیوں کو ہنساتا تھا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو بھی پتہ چلے نا کہ کوئی بندہ آپ کی نقلیں اتارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ایک ہے محبت میں، ایک ہے دشمنی میں، تکلیف ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے بد کی، فرعونی سارے دریا میں غرق ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرعونی کھڑا ہو گیا، بچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جس پر سب سے زیادہ ناراض تھا، غصہ تھا، تو نے اسی کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیوں ناراض تھے؟ کہ باری تعالیٰ یہ اس طرح جو ہے میری طرح لباس پہن کے، میری طرح امامہ پہن کے، داڑھی بھی اس نے میری طرح رکھی، یہ سب کام کر کے یہ فرعونیوں کو ہنساتا تھا، اس لیے غصہ تھا اس پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر اللہ نے فرمایا، اے میرے کلیم، آپ کا غصہ حق ہے، غصہ بنتا ہے. میں جب فرعونیوں کو غرق کر رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا، یہ وہ ہے کہ جو امامہ آپ کی طرح باندھتا ہے، عصا آپ کی طرح پکڑتا ہے، داڑھی آپ کی طرح، انداز آپ کی طرح. موسیٰ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، جو تجھ جیسا دکھے میں اسے غرق کیسے کروں؟ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ جیسا جو دکھے میں بھلا اسے کیسے غرق کر دوں؟ یہ قرآن تھا، یہ بدبخت تھا، یہ کافر تھا، نبی اس پر غصہ تھے، مگر اللہ نے پھر بھی غرق ہونے سے بچا لیا، چھوڑ دیا. وجہ یہ تھی یہ اپنا لباس، اپنا رہن سہن محبت میں نہیں دشمنی میں حضرت موسیٰ جیسا کرتا تھا. ارے جو فرعونی حضرت موسیٰ جیسا دکھے، ان جیسے کام کرے، اللہ اسے غرق ہونے سے بچا دے. میں اور آپ کو نبی پاک سے کلمہ پڑھتے ہیں، میں اور آپ کو نبی پاک سے چاہنے والے ہیں، میں اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت کرتے ہیں. اگر میں اور آپ اپنا لباس، اپنا سر، اپنا چہرہ سرکار جیسا کر لیں، میرا اور آپ کا رب ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. ہم بھی جہنم سے بچ سکتے ہیں مگر نبی پاک جیسا بننا ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا ایمان تب تک کامل ہو نہیں سکتا جب تک تم سب ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ مجھے میری جان پیاری ہے. سرکار نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ. سرکار نے پھر نظر کرم ڈالی نا، حضرت عمر کے دل پر کیفیت بدل گئی. عرض کی یا رسول اللہ، ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی جان عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا، پھر عمر تمہارا ایمان کامل ہو گیا. یہ سب چیزیں قبول کبھی ہیں جب سرکار کا ادب، سرکار کی نسبت، سرکار کی محبت دامن میں ہے، پھر یہ سب قبول ہے، وگرنہ یہ منہ پہ مار دیے جائیں گے. اس لیے رمضان آنے والا، عزم کر لے، نظر آئے آپ کی تیاری، نظر آئے ایک اچھی ٹوپی خرید لیں، ٹوپی سر سے پہنیں، کوشش کریں اچھا امامہ خرید لیں، امامہ پہنیں، تسبیح لیں، تسبیح پڑھا کریں، سرکار پر درود تیار ہو جائے رمضان کے آنے سے پہلے. پھر جب رمضان آ جائے پھر اسٹالوں پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، بھی میں نے ٹوپی خریدنی ہے، تسبیح پہلے خرید لیں، پہلے تیاری کر لیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہر چیز سرکار کی نسبت سے. حضرت میں دو باتیں ذکر کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے معزز مہمان تشریف فرمائیں، حضرت کچھ منٹ آپ سے خطاب فرمائیں گے تاکہ حضرت کا جو علمی فیضان ہے وہ ہم سب حاصل کریں. حضرت صحابہ کرام کا عمل دیکھیے، کس طرح ان کے لیے سرکار کا ادب، سرکار کی محبت، سرکار کی نسبت عزیز ہے. ایک بات یاد رکھنا، صحابہ سے بڑا توحیدی کوئی نہیں ہے.
صحابہ کرام سے بڑھ کر توحید کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت کے ایام میں سرکار 3 دن مسجد تشریف نہیں لائے۔ تیسرا دن تھا، صحابہ کرام، حضرت بلال نے اذان دی، صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمائے۔ ابھی ریاض الجنہ میں جائیں، جس طرف جالی مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مبارک اسی طرف، سرکار کے صحابہ، سرکار کے غلام کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن رہے ہیں، دل نے چاہا کہ صحابہ کے عمل کو دیکھوں، صحابہ کو دیکھوں، صحابہ کے ایمان کو دیکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ مبارک کا بابرکت دروازہ کھولتے ہیں، سرکار دروازے سے باہر، ہلکا باہر تشریف لاتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ سرکار، یہ ایک نہیں، صحابہ کی ایک پوری جماعت نے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار مسکرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا سرکار، ظاہر صحابہ تو نماز میں، سرکار مسکرا رہے ہیں، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ ایسے صحابہ تم تو نماز میں تھے، تمہیں کیسے پتا سرکار آئے؟ کہ جب سرکار تشریف لائے، سرکار مسکرائے، دندان مبارک سے ایسا نور نکلا، پوری مسجد میں چھا گیا، ہمیں معلوم ہو گیا سرکار باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا سرکار مسکرا رہے ہیں۔ ذرا رکیے، ایسے صحابہ، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے دروازے پہ تشریف فرما ہے، کھڑے ہوئے، سرکار تم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو دیکھا، نماز شروع کی، رخ قبلے کی طرف تھا، اللہ اکبر کہا، رخ قبلے کی طرف تھا، فاتحہ شروع کی، رخ قبلے کی طرف تھا، فاتحہ ختم ہوئی، رخ قبلے کی طرف تھا، سورت پڑھی، رخ قبلے کی طرف تھا، سورت ختم کی، رخ قبلے کی طرف تھا، دوسری رکعت شروع ہوئی، رخ قبلے کی طرف تھا، سرکار باہر تشریف لائے، نور بکھرا، مسجد کو چھا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں معلوم ہو گیا کہ سرکار تشریف لے آئے، مگر نماز میں تھے، رخ قبلے کی طرف تھا، دل چاہ رہا تھا نمازیں پڑھ لے، سرکار کے رخ انور کو دیکھتے رہے، مگر عقل کہتی ہے صحابہ نماز میں چھوڑنا، نماز میں پڑھنا، چہرے میں پھیرنا نماز کی بجائے گی، تم کعبے کی طرف ہو، مگر عشق نے کہا صحابہ رخ پھیر لو، ادھر اگر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، رخ پھیر لو، ادھر کعبہ ہے، ادھر کعبے کا کعبہ ہے۔ صحابہ نے کعبے کو چھوڑا، رخ قبلے کا چھوڑا، رخ سرکار کی طرف کر لیا، یعنی یہ میری رائے شاید ہے نا، صحابہ یوں رختا، یوں سرکار کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ کعبے کو چھوڑ دیا، ہاں اس لیے کہ اس کعبے کو کعبہ اسی کعبے نے بنایا،
کعبہ تو کعبہ ہی نہ رہا جب قبلہ بیت المقدس تھا۔ 13 سال کے بعد یہ تو سرکار کا دل تھا کہ بیت المقدس کی بلانا ہو بلکہ کعبہ ہو، تو پھر کب نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوبہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کو، بار بار میری بارگاہ میں اٹھ رہا ہے، دل کی خواہش میں جان رہا ہوں آپ چاہتے ہیں کعبہ قبلہ بیت المقدس نہ ہو بلکہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو، تو محبوبہ پھر رخ بیت المقدس سے پھیر کر میرے کعبے کی طرف کر لے، اس لیے کہ میں خدا ہوں، نہ میں مشرق کا محتاج ہوں، نہ میں مغرب کا محتاج ہوں، نہ میں شمال کا محتاج ہوں، نہ میں جنوب کا محتاج ہوں، نہ میری عبادت ان سمتوں کی محتاج ہے۔ یہ تو مکان، یہ زمان، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال جنوب تو میں نے آپ کی خاطر بنائے، تو پھر کعبہ پھر قبلہ بھی وہی ہوگا جس کو آپ پسند کریں گے۔ 13 سال کے بعد یہ تو سرکار نے چاہا کہ قبلہ کعبہ بنے، پھر کعبہ قبلہ بنا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ کعبہ بنا اس کعبے کی وجہ سے تو ہم نے چہرہ سرکار کی طرف دیا، ہم چہرہ سرکار کی طرف کر رہے ہیں، سرکار ہم دیکھ کر مسکرائے، سرکار مسکرائے۔ یہ مقتدیوں کا حال تھا۔ سیدنا صدیق اکبر وہ بھی مصلی امامت سے کھڑے ہیں، جب صحابہ مقتدی سرکار کو دیکھ رہے ہیں پھر میں کیوں پیچھے رہوں؟ آپ نے بھی رخ سرکار کی طرف کیا، پھر رخ نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر تو پیچھے آنے لگے۔ سرکار مسکرائے، سرکار نے اشارہ کیا نماز کو کامل کرو، گویا کہ میں نے جان لیا ہے تمہارے ایمان کامل ہیں۔ صحابہ سے بڑا بھی کوئی توحیدی ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کو دیکھے؟ اچھا پھر سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی تھی، نماز میں خلل آ گیا تھا؟ نہیں، صحابہ بھی جانتے تھے، آج ہم بھی جانتے ہیں، ارے نمازیں کسی اور کے خیال سے ٹوٹتی ہوں گی، مگر ہمارے خیال میں جب تک سرکار کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسا کوئی مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کی نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے، اگر اللہ اکبر کہا خیال نہیں آیا ہوگا مان لیتے ہیں، فاتحہ پڑھی خیال نہیں آیا ہوگا مان لیتے ہیں، رکوع میں پہنچے سبحان ربی العظیم کہا نہیں آیا ہوگا خیال مان لیتے ہیں، کہیں پر بھی نہ آیا ہو مگر رب نے بھی اپنے محبوب کے احترام کا انتظام تو کر رکھا ہے۔ التحیات میں تو ہر کسی نے بیٹھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات تو ہر کسی نے کہنا ہے، پھر اس کے بعد نہ ماننے والا بھی کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا نام آئے خیال نہ آئے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، خیال تو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، اس لیے ہماری نماز ہی تب کامل ہوتی ہے جب وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ نے ادب سکھایا، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ اچھا یہاں تُعَذِّرُوهُ تُوَقِّرُوهُ کے بعد مفسرین نے تفسیر کی آیت کے بعد مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میاں کسی بادشاہ کی تعظیم کی ایک حد ہے، کسی وزیر کی تعظیم کرو مگر حد کے اندر، کسی پیر کی تعظیم کرو مگر حد کے اندر، کسی استاد کی تعظیم کرو مگر حد کے اندر۔ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب باری میرے نبی کی آ جائے پھر حدوں کو نہ دیکھو، حدیں توڑ دو، میرے نبی کو آدم کرو، اتنا آدم کرو، بس یہ جان لو کہ میرا نبی خدا نہیں ہے، ساتھ یہ بھی جان لو خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، خدا سے